موٹو یہ تھا کہ انڈیجینیسلی وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو آل دی پروجیکٹس میگا پروجیکٹس جو یہاں پہ ہوتے رہیں. پہلے لوگ باہر سے آ کے کرتے تھے. یار اب میں نے یہ والا زبردست نہیں, پروجیکٹ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک آئی کین پوائنٹ آؤٹ نمبر آف پروجیکٹس فار دیٹ میٹر. کانٹریکٹر ایسوسیشن آف پاکستان کا ایک ڈیلیگیٹ گیا تھا سعودی عربیہ ان کی انویٹیشن پہ. سعودی بھی تھے, ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمارے پاس وی آر شارٹ آف ریسورسز. جب بھی انٹریکشن میرا یونیورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے, NED والوں کے ساتھ, تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو پریکٹس جو ہو رہی ہیں فیلڈ میں, ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے. فیلڈ میں انوویشنس AI جو ہے وہ نہیں بتا سکتی ایٹ مومنٹ. تھا کہ ہم نے چیلنج کو قبول کیا اور اب لوکل فیبریکیٹ کر کے ایکوپمنٹ کو, اور پھر ہم نے وہ ٹیسٹ پرفارم کیا سکسیزفلی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین. پاکستان میں جب سول انجینئرنگ کی بات ہو اور جیو ٹیکنیکل اور فاؤنڈیشن انجینئرنگ کی بات ہو تو کنسالیڈیٹڈ انجینئرنگ سروسز کا نام سب کے ذہن میں آتا ہے. اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کنسالیڈیٹڈ انجینئرنگ سروسز کے آفس کے اندر, اور جمشید دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو بہت شکریہ, ویلکم. سر جی, آپ کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا آپ کی کمپنی کا, تو تقریباً 3 دہائیوں کا سفر مکمل ہونے والا ہے. 3 دہائیاں ہو چکی ہیں, چوتھی کا سفر شروع ہو گیا ہے. جی ہاں, 37 ایئرز ہو گئے. تو ایک بڑی لانگ جرنی ہے. جی ہاں. تو کہاں سے شروع کیا تھا, کیا کیا تبدیلیاں آئیں آپ کے اپنے کام کے طریقے میں, اور ٹیکنالوجی میں کیا چینجز نظر آئیں آپ کو؟ اچھا, اس میں صرف کنسنٹریٹ کروں گا جو پاکستان میں ہماری کمپنی کی. اس سے پہلے بھی میرا ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, ہاں, لیکن میں اس کو کنسنٹریٹ کروں گا. میں جب پاکستان واپس آیا تھا 88 میں, تو یہ کمپنی اسٹیبلش کی, اور موٹو یہ تھا کہ انڈیجینیسلی وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو آل دی پروجیکٹس میگا پروجیکٹس جو یہاں پہ ہوتے رہیں. پہلے لوگ باہر سے آ کے کرتے تھے, تو اسی کو انڈیور کرتے رہیں آج تک, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی رہی ہے. اور بہت بڑے پروجیکٹس, ایسی چیزیں جو یہاں پہ نہیں ہو سکتی تھیں, ان کی فیسلٹیز نہیں تھیں, ہم نے اپنی یہیں پہ ڈیولپ کر کے اور اس کو کام کیا. اور اس میں زیادہ تر جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ ظاہر ٹیکنیکل سائڈ سے بھی اسٹرانگ تھا. ماسٹرس کی ہے میں نے تو AIT سے, اس کی وجہ سے مجھے ایک نالج کا بیس بھی بہتر تھا. پھر میں نیسپاک میں جب کام کر رہا تھا تو اس میں میجر پروجیکٹ میرا پورٹ قاسم اور اسٹیل مل تھے, تو وہ ایک ایکسپوجر بہت اچھا ملا. سعودیہ میں 8 سال رہا, تو وہاں پہ بھی آرامکو اور جبیل اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹس پہ, بلکہ وہاں بگیسٹ پروجیکٹس میں نے کیا آیا تھا اپنے وقت میں. تو وہی چیزوں کی ایک میرے پاس بیک گراؤنڈ تھا, اس کو میں نے یہاں پہ جو ہے یوز کیا, اسی نالج کو, اسی ایکسپیرینس کو, اور کوشش یہ کی کہ یہاں پہ بھی اچھے سے اچھا کام کیا جا سکے. تو 88 سے آپ نے شروع کیا, اور اب 2026 میں ہم آ جائیں گے 1-2 دن مہینے بعد. ٹیکنالوجی بہت تبدیل ہوئی, اور آج کل جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے AI اور ChatGPT, کیا اس نے بھی سول انجینئرنگ کے اوور آل بزنس کے اوپر اثر انداز ہوئی, اور آپ لوگوں کے جیو ٹیکنیکل پہ کتنی اثر انداز ہوئی؟ اچھا, اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ AI اور ChatGPT جو ہیں, یا اور دوسری جو پلیٹ فارمز اسی قسم کے ہیں, ان کا انفلوئنس ہمارے کام میں ٹیکنیکل سائڈ پہ تو شاید یوزفل ہوگا, لیکن ہمارا کام جو ہے وہ بیسیکلی فیلڈ کا کام ہوتا ہے. فیلڈ میں انوویشنس AI جو ہے وہ نہیں بتا سکتی ایٹ مومنٹ. آئندہ ہوگا ٹھیک ہے نا, اس کے پاس ابھی ڈیٹا بیس نہیں ہے اس کا. تو میں یہی کہوں گا کہ اس کی یوٹیلائزیشن ایز سچ یا اس کی اپلیکیشن ایز سچ نہیں ہے, لیکن ہے کہ اس کی نالج ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اویئرنیس رکھنی چاہیے. ڈرائنگز وغیرہ کے اندر اور رپورٹس بنانے کے اندر کیا مددگار ہو رہی ہے؟ اور رپورٹس میں اصل میں اس میں ڈرائنگز کی حد تک جو ہے وہ تو جو یونیک فارمز کنسلٹنگ کے ہوتے ہیں, جو ڈیزائن کی ڈرائنگز بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو شاید یوز کرنا شروع کر دی ہیں. لیکن ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے
کہ ایون آٹو کیڈ وہ بھی جو ہے اس کا استعمال ہماری کنٹری میں اس لیول پہ نہیں ہوا جس طرح سے انٹرنیشنلی ہوتا ہے. اور اس کا وجہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی انٹرنیشنلی جو انجینئرز ہیں وہ خود آٹو کیڈ سیکھتے ہیں، یس ان کی ایک مینڈیٹری ہوتا ہے کہ انہوں نے سیکھنا ہے. صحیح. سو دیر از اے نو آٹو کیڈ ڈرافٹس مین. اچھا صحیح صحیح. سو دیٹ میکس اے بگ ڈفرینس. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ڈرائنگ ہے وہ ڈرافٹسمین نے بنانی ہے. ٹھیک ہے. سو دیر از اے بگ ڈفرینس ان دی پریکٹس. کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. پھر وہ چیزیں جو اوور لک ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اور وی فائنڈ اٹ آن آور پروجیکٹس پرٹیکولرلی میرے پروجیکٹ پہ. تو میرے ساتھ تو کئی کنسلٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہماری غلطیاں کیوں نظر آتی ہیں. صحیح صحیح. تو لیکن اس کو امپروو کرنے کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہوئی آپ نے اپنے جیسے جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو اویئرنیس دی یا اکیڈیمیا میں یہ بات پہنچائی کہ یار یہ آٹو کیڈ بھی سکھاؤ؟ نہیں، وہ سیکھنے کی حد تک تو ہے، مطلب ہے کہ وہ میں نہیں کہوں گا اس میں کوئی ایسی چیز ہے. صرف بات ہو رہی ہے کہ اس کے پروسیجر جو ہے یا پریکٹس جو ہے اس کی اورینٹیشن جو ہے اس کی اویئرنیس لانی ہے. ہمارے ایک مشکل یہ ہے کہ جو ڈگری کر کے آتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ سمجھ رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہے تھوڑا سا چینجز آئیں گی، ٹائم لگے گا اس پہ. جب ایک ٹائم آ جائے گا کہ جی ڈرافٹس مین کو آپ جگہ نہیں دیں گے تو پھر انجینئر خود کرنا پڑے گا اس کو. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹائم دینا پڑے گا تو یہ چیز اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا اس چیز کا کہ جو گیپ کی وجہ سے غلطیاں آتی ہیں، یا غلطیاں ہی کہوں گا میں اس کو. اچھا، دوسری بات یہ کہ سر اس وقت بہت بڑا ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ آف سروسز کی. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کمپنیاں جاتی بھی تھیں، پروجیکٹس بھی کرتی تھیں، لیکن اب بیچ میں گیپ ہے. لیکن ساتھ ساتھ سعودیہ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایکسپورٹ آف سروسز ہو رہی ہے یا رکا ہوا ہے سلسلہ؟ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ڈیلیگیشن کیپ کا پاکستان کانٹریکٹر ایسوسیشن آف پاکستان کا ایک ڈیلیگیٹ گیا تھا سعودی عربیہ ان کی انویٹیشن پہ. اور اسی ویو پوائنٹ سے وہاں گئے تھے. تو مجھے بھی شامل کیا گیا تھا ایز اے جیو ٹیکنیکل ایکسپرٹ. اور دوسرا یہ کہ میرا سعودی کا بیک گراؤنڈ بھی تھا. تو جانتے ہیں کہ جو ٹیم ہماری گئی تھی ان لوگوں سے بھی میری جو ڈسکشنز ہو رہی تھی وہ یہ میں ان کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی آپ کو اپنا ایک جو لیول آف پرفارمنس ہے وہ بہت نیچے ہے، جس کو اتنے اوپر لانے کے لیے بجائے اس کے کہ 15-20 جو ہم لوگ انڈیویجولز آئیں ایک فورم بنا کے اور ایک یا 2 فورم جو ہیں اسپیشلٹی کے الگ الگ کر کے اور ان کو جو ہے آپ آگے لے کے چلیں. تو وہاں گئے، ان لوگوں نے جب وہ چیزیں دیکھی وہاں پہ اور پروجیکٹ وزٹ کیے تو تب ان کو غالباً یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں. تو آج کل اس پہ کام ہو رہا ہے اور دیکھیں پھر یہ کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ پہلے پاکستانی وہاں پہ بہت تھے سعودی عرب میں خاص کر کے، تو وہ تو ہم ساری دنیا جانتی ہے کہ 80s میں جو ہے وہاں پہ گیمن بھی تھی اور NC بھی تھی اور ADA والے بھی تھے اور بڑے بڑے پروجیکٹس پہ ہیوج پروجیکٹس پہ انہوں نے کام کیا تھا. وہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی، جو کہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ گورنمنٹس چینج ہونے کے بعد وہاں پہ کچھ یہ چیزیں جو ہیں نگلیکٹ ہوئیں اور اس کے بعد وہ سب چیزیں ڈسٹرائے ہو گئیں. اچھا، ایک ایشو جو ہے لیول آف ایکسپرٹی کا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک گارنٹی کا بھی ایک وہی میں یہ ساری چیزیں مطلب وی آر شارٹ آف ریسورسز. ٹھیک ہے نا. اور جو جس لیول کی ہمیں ریسورس ڈیولپ کرنی ہے وہ کرنا پڑے گی. اب فرض کیجئے کہ وہاں پہ ایک پروجیکٹ جو ہے اگر ہوتا ہے تو وہ ہو رہا ہوگا کوئی مطلب ہے کہ $10 بلین کا. ٹھیک ہے. اس کے لیے اتنی ہی ریسورسز چاہیے. صحیح ہے. اچھا، دوسرا یہ جیسے وہاں پہ اب یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی پروجیکٹ کے اوپر کہ 3 سال سے پرانا ایکوپمنٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے. صحیح. سو آپ کو یہ ایکوپمنٹ جو ہے پروکیور کرنا ہی کرنا ہے. ہاں. تو اس کے لیے ریسورسز اگر نہیں ہیں آپ کے پاس اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ وہاں جا کے کام نہیں کر سکتے یا کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ سب کانٹریکٹر رہ جائیں گے یا پیٹی کانٹریکٹر ہوں گے، تو وچ از اگین آف نو یوز. ہاں. اچھا، تو اس میں کیپ تو چلیں اپنی ایفرٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی آپ لوگوں کی؟ اس کا کیا گورنمنٹ سے ہے، لیکن گورنمنٹ کے تو یہ ہوتا ہے ہاں جی کر دیں گے، اچھا جی آپ بتائیے کیا کرنا ہے. لیکن ہے کہ وہ پھر جب ہونے میں اگر ٹائم لگنا ہے
تو وہ پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ جو ان کا پروگرام اب اس ڈیکیڈ والا پروگرام تھا کہ 25 میں ختم ہو جائے گا، 2 سال کے اپنا 30 میں ختم ہو جائے گا 5 سال کے بعد. 5 سال کے بعد. ہاں. تو یہ پھر ہم لوگ وہیں کے بھی بیٹھے ہوں گے. چلیں بہرحال دعا ہے کہ حکومتیں اس طرف کچھ خاص توجہ کریں. جی، ابھی جو وہاں گیا تھا ڈیلیگیشن، وہاں پہ بھی جو سعودی بھی تھے ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جی ہمارے پاس وی آر شارٹ آف ریسورسز، آپ کو اس میں سپورٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے گورنمنٹ کی بھی کچھ مشن آئے ہوئے تھے ایمبیسی کی طرف سے بھی ریپرزنٹیو، ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جس زمانے میں یہاں پاکستان کی کمپنیاں کام کر رہی تھیں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی فل فلیج. ٹھیک ہے. صحیح. اور اس کے لیے سب سے بڑی میں نے اگزامپل جو دی وہ یہ تھی کہ جو اسٹیل مل پہ کام ہوا تھا اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بے شمار تھیں جن میں سے چند ایک کو اپارچونیٹی ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، ان کو سپورٹ کیا گیا تھا ایٹ اے گورنمنٹ لیول. صحیح. اور وہ اتنے ہیوج سائز کے تھے کہ اگلے 30 سال کے اندر آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے میں ان کو 30 سال لگے. تو آج اگر گورنمنٹ کچھ چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے تو کم سے کم اگلے 30 سال کے لیے اچھی پریکٹسز موجود رہیں گی. اچھا سر، اس میں ایک اکیڈیمیا کا بھی بات ہوتی ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں. جو انجینئرز آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ایک تو وہ گریجویٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوالیفیکیشن اور ان کے جو سلیبس ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ سلیبس اور کوالیفیکیشن میں اسٹل دیر از اے لاٹ نیڈیڈ ٹو بی ڈن. اور میرا جو کہنا ہے وہ میرا خیال ہے جب میں اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو جب بھی انٹریکشن میرا یونیورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے NED والوں کے ساتھ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو پریکٹس جو ہو رہی ہیں فیلڈ میں ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے. صحیح. اور وہ مسٹ ہے. اس طرف جو ہے بہت کم دھیان دیا گیا ہے. میں نے اس دوران میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہر سال 2 سال میں کوئی نہ کوئی ایک پروجیکٹ جو ہے NED کا جو فائنل ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے پریکٹیکل فیلڈ کا کرواتا ہوں. صحیح. وہ ایک چیز رہی ہے. مطلب آپ کی طرف سے ان کو انٹرنشپ وہ آفر ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں. صحیح. اس میں پھر وہ جو بھی فیسلٹی چاہیے وہ ان کو کر کے، کیونکہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہیں اس ریسرچ کے لیے، فیلڈ ورک کے لیے، ڈاٹا کلیکشن کے لیے، وہ پھر میں جو اسسٹنس ہوتی ہے وہ بھی میں پرووائڈ کر کے اس طرح کرتا رہا ہوں. تو یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے لیکن دیر از اے نیڈ ٹو بی ڈن اے لاٹ. صحیح. اچھا سر، اب آپ کی کمپنی پہ آتے ہیں کہ کنسالیڈیٹڈ انجینئرنگ آج کل کیا کر رہی ہے اور مستقبل کے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اپنی نیش جو بنائی ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ سے ہی رکھی ہے اور ریسورسز پہ. اور اس میں ہم نے یہی رکھا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو دوسرا کوئی نہیں کر رہا جس کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور اس چیلنج کو ہم نے لیا ہے. صحیح. اس میں اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیپ ٹرمینل کا جب کام چائنیز کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے پائلٹ لوڈ ٹیسٹ کرنا تھا جس کا تقریباً 4000 ٹن کے لگ بھگ تھا. ٹھیک ہے. اس وقت میں یہ تقریباً اب میرا خیال ہے 10-12 سال پر کے لگ بھگ سے زیادہ ہو گیا ٹائم. تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑا ٹیسٹ پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی ہونا تھا، لیکن ہے کہ ورلڈ اوور دیکھا جائے تو اس سائز کے ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا کم شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے یہ تھا کہ ہم نے چیلنج کو قبول کیا اور اب لوکل فیبریکیٹ کر کے ایکوپمنٹ کو، اور پھر ہم نے وہ ٹیسٹ پرفارم کیا سکسیزفلی. اور تو اسی طرح کے اور بھی چیلنجز آتے رہے. صحیح. اور پریزنٹلی جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال سے میں HMR کے اوپر کام کر رہا ہوں، جو سی فرنٹ کے اوپر ٹاورز آ رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ 6 پروجیکٹس ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں اور اب 7ویں پہ ہم ہیں. تو اس وقت 8 پروجیکٹس وہاں پہ اناؤنس ہوئی ہے. 8 ٹاورز یعنی ٹاورز ہیں یہ. 8 ٹاور میں سے 7 ہم نے کیے ہیں. 8ویں کے اوپر پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نہیں انشاءاللہ ہوں گے. تو آپ اب ایک یہ 37 سال کی جرنی کے اندر کوئی یہی پروجیکٹ ہے آپ کا، وہ جو آپ چائنیز والا بتا رہے ہیں 4000 ٹن کا، یا نہیں اس طرح کے ایک ایسا کہ یار آپ میں نے یہ والا زبردست پروجیکٹ؟ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک آئی کین پوائنٹ آؤٹ نمبر آف پروجیکٹس فار دیٹ میٹر جو ہم نے چیلنج کے طور پہ کیے ہیں. جیسے ایک کوئی نمبر آف پائلس شارٹ پیریڈ میں کرنی ہے. صحیح. تو وہ بھی ہم نے میٹ کیے. زبردست. ٹھیک ہے نا. ایک اٹالین کمپنی یہاں پہ آئی تھی، ان کے لیے 500 پائلیں جو ہیں وہ 45 دن میں ان کو کر کے دے دی، جو کہ چیلنج تھا.
اور وہ میں بات کر رہا ہوں مطلب کہ 92-93 کی. زبردست. تو لوکل ریسورسز ہاں کے ہاں ساتھ ہاں ہاں. اور ایک جس کو لوکل زبان میں جگاڑی کہتے ہیں وہ ارینجمنٹس کر کے اس کو ہم نے چیلنج کو کیا تھا. صحیح. اسی طرح سے لاہور میں پی کے ایل آئی بہت مشہور ہاسپٹل جو ہے, جی جی جی. تو اس میں جو ہیں تو ایک 800 فائلیں تھیں, ہم نے 2 مہینے میں کمپلیٹ کر کے بلڈنگ کو بڑے فاسٹ ٹریک پہ. صحیح صحیح. اسی طرح سے یہ ہے کہ ڈیپ ایکسکیویشن جو آج کل بیسمنٹس کے لیے ہو رہی ہیں, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سائز کے اور جتنے کام میں نے کیے ہیں اور کسی نے نہیں کیے, بلکہ اگر کوئی اور کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں میری پھر انوالومنٹ اس میں ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, امید ہے کہ آپ کو جمشید دانی صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی, اور امید ہے کہ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.